اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں مؤمنین کی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو الذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی بیہودہ باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہل لوگوں سے جو اعراض کرو۔ کیوں؟ جاہل لوگ جو ہیں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں جس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کہ جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر آئی ہے، تو وہ یہی کہیں گے كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ جو بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ جو بیہودہ گفتگو کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے بہرحال پروردگار عالم نے جو زبان جیسی نعمت دی وہ ذکر الہی کے لیے دی ہے، نہ بیہودہ باتوں کے لیے دی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر انسان اس چیز کو اپنا لے کہ اس زبان سے ذکر الہی کو انجام دے گا تو کامیاب ہوگا، اگر بیہودہ گفتگو کرے گا تو انسان جو وہ پستی کی طرف چلا جائے گا۔ اور دیکھیے کہ اگر یہ زبان سے ہم نے بیہودہ گفتگو کی، کسی کو برا بھلا کہا، تو ہماری زبان ناپاک ہو جائے گی، اور جب زبان ناپاک ہو جائے گی تو ہماری دعا بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک عابد شخص ہے جو 3 سال سے جو ہے بیٹے ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کی دعا جو 3 سال ہو گئے قبول نہیں ہوتی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آخر تیری جو دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اپنی زبان کو تو پاک کر لے، دل کو اپنا خالص کر لے، اور خوف خدا کو اپنا، اور اب تو پروردگار عالم سے دعا کر تو یقیناً پروردگار عالم جو ہے تیری دعا کو جو وہ قبول کرے گا۔ اب اگر ہم جو ہے اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی زبان کو پاک رکھیں تو یقیناً ہم جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ کریں، بیہودہ کلام نہ کریں۔ اور جس طریقے سے روایت بھی ملتا ہے بعض ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کاٹتے ہیں۔ پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں بیہودہ کلام سے بچائے رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك غافلون